السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سیلیبریشنز کی تو آپ نے کس طرح سیلیبریٹ کیا، اس کو فالو کریں، وہ افضل ترین طریقہ ہے۔ اگین میں یہ کہہ رہی ہوں، اگر کوئی چراغ لگانا چاہتا ہے، کوئی نعت پڑھنا چاہتا ہے، کوئی جھنڈے لگانا چاہتا ہے، ہم اس کو پروپیگیٹ نہیں کریں، لیکن ہم اس کو برا بھلا بھی نہ کہیں۔ کیوں؟ کیا ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے کلیم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شیپرڈ کے پاس سے گزر رہے ہیں، بکریاں چرانے والا، اس کی محبت یہ ہے، اللہ میاں سے بات کر رہا ہے اپنی سوچ کے مطابق، یا اللہ میرے سامنے آئیں گے، میں آپ کو تیل لگاؤں گا، کنگھی کروں گا، میں آپ کے بال سنواروں گا، آپ کی جوئیں نکالوں گا، میں آپ پہ کپڑے صاف کروں گا۔ اس کے لیے یہی محبت ہے۔ اس نے پوری زندگی بکریاں چرائی ہیں، افضل ترین اس کے لیے محبت ہے کہ وہ کسی کو سنوار دے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو روکا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت موسیٰ کو کیا میسج دیا کہ اے میرے محبوب، میرے پیارے، وہ جس ادا سے مجھے یاد کرتا تو اس میں کتنا اخلاص تھا، کتنی محبت تھی۔ اب وہ ایک آپ نے تو اس کو جو عبادت سکھائی وہ بہت اچھی تھی، لیکن جس سے آپ روک آئے وہ اس طریقے سے وہ مجھ سے اظہار زیادہ اچھا کر سکتا تھا۔ ہمیں کیا میسج ملا کہ اگر کوئی ایز لانگ ایز یہ کوئی نہ کہے کہ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے ہی ٹھیک ہے، جو نہیں کرے گا نعوذ باللہ گنہگار ہے یا کافر ہے، اللہ معاف کرے، ایز لانگ ایز کوئی یہ نہیں کہہ رہا آپ اسے کرنے دیں، لیکن اپنے کردار سے اگر آپ نے لوگوں کو چینج بھی کرنا ہے تو اپنے کردار سے آپ نے کسی کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سیلیبریشن کا طریقہ ٹھیک ہے، تو بھی سیرت میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اگر روکا تو کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو یہ نہیں کہا جاؤ جاؤ تم سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ کافر بھی آ جاتا تھا، وہ بھی آ گیا جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر رو گئی، اس کو بھی یہ نہیں کہا جاؤ تم جہنمی ہو۔ تکلیف سے ہی آپ نے امت کی، اپنی امت کی بیٹیوں کی، لیکن اس کو بھی اللہ کی رحمت سے جوڑ دیا۔ تو اگر آپ نے کسی کو نہ بھی کہنی اس طریقے سے کریں کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹے نہیں۔ اور جنہوں نے سیلیبریٹ بھی کرنا ہے، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلیبریشن کیسے کی۔ سب سے پیاری عبادت اللہ تعالیٰ کو کیا لگتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صوم لی وانا اجزا، میرے لیے روزہ، اس کی جزا میں خود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، خوشی کے کسی بھی اچھے خوشی کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدق کر کے، صدقہ کر کے، آپ نے کسی کے ساتھ میٹھا بول بول کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشی کے سیلیبریشن کے طریقے ہیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک دن ہے، ضرور گھروں پہ جنہوں نے چراغ جلانے، دوسروں کو تنگ کیے بغیر آپ جلائیں، آپ نعت شریف پڑھیں، آپ چراغ جلائیں، جھنڈیاں لیں، آپ اپنے سینوں پہ بیجز لگائیں، جو کرتے ہیں، لیکن جو افضل ترین چیز ہے کہ اس بابرکت دن میں 2 نفل شکرانے کے پڑھیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے حبیب سے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو بڑے واضح اس کا مقام بھی دلا دیتے ہیں یاد کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم بڑے آرام سے پکار لیتے ہو، آرام سے ان کی بارگاہ میں چلے جاتے ہو، ان کا وہ ادب نہیں کرتے تمہیں پتہ بھی یہ کون ہے؟ اللہ رسول اللہ، یہ صرف ہمارے ہیں، اللہ رسول، یہ ان کا سب سے بڑا مقام یہ ہے، ان کی حقیقت کے حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول میرے ہیں۔ رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو میرے بہاف پہ کہیں کوئی جائے وہ میرا رسول ہوگا، میسنجر ہوگا میرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس میرا حبیب، میری محبت تمہارے پاس رسول بن کے آئی ہے، یہ مت بھولو، یہ میرے ہیں، یہ میرا ظرف ہے، میں صبور ہوں، میں کریم ہوں، یہ میرا صبر ہے، یہ میرا ظرف ہے، یہ میری کریمی ہے کہ میں نے اپنا نور، میں نے اپنی محبت تم سے ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کی۔ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کہتے ہیں میری بارگاہ میں آؤ، اونچا اونچا مجھے پکارو یا دھیمی آواز میں پکارو، میں سب کو سن رہا ہوں، لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی آوازیں دھیمی رکھنا،
ایسا نہ ہو حبت ہو جائے اعمال. حبت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ملٹیپلائی بائی زیرو ہو جائے, کوئی چیز ایسے مٹ جائے کہ اس کا نام و نشان نہ رہے, ٹائم اینڈ اسپیس سے مٹ جانا کسی چیز کا, اینہلیٹ ہو جانا. تو برے اعمال تو عمل نہیں ہوتے, وہ تو اس کو تو گناہ کہتے ہیں. اعمال کا کیا مطلب تمہاری نیکیاں بھی زیرو ہو جائے. اتنا ادب ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ be the best Muslim you can be. آپ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آج کے اس دن شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں. be the best that you can be as a Muslim. ہم سوچتے ہیں اچھا میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنی باتوں میں یہ چینجز لے کے آؤں گا, لیکن آج نہیں. not today, someday, کسی دن, not today. what if today is the last day? وہ بنے, میں وہ بنوں, وہ فاطمہ بنوں جو بابر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے راتوں کو, اپنوں کے لیے نہیں جاگے, آپ امت کے لیے جاگے راتوں کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری رات یہ تو نہیں کہتے رہے میری پیاری بیٹی فاطمہ کو یہ عطا کر دے, میرے پیارے بیٹے علی کو یہ عطا کر دے, میرے پیارے بیٹوں کو حضرت امام حسن امام حسین کو یہ عطا کر. امت 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 پوری رات. قیامت کے دن جس دن نفسی ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہوگا, بابر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ اے میرے کریم امتی, میرا امتی. اور یہ بھی نہیں کہیں گے کوئی بہت نیک امتی, میرا کوئی ولی, میرا کوئی بہت ہی مخلص مقرب امتی, ہر امتی. اتنی محبت کی ہے بابر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو we need to follow the beautiful seerah of Baba Sallallahu Alaihi Wasallam on this 12th of Rabiul Awwal and every day of our life, because اگر آپ صحابہ کو دیکھیں تو وہ تو زندگی کے ہر لمحے میں, سب سے پہلے آپ اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اس کے بعد صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, انہوں نے ہر دن کو as a day in the life of Baba Sallallahu Alaihi Wasallam سیلیبریٹ کیا, ہر لمحے میں ان کی محبت کو جیے. تو ہم اس دن کو بھی اور پورے سال کو ہم اسی طرح we make ourselves the best that we can be, کہ بابا صبح سے میں راتوں کو جا کے دعا کی ہوگی آپ کے لیے. میں اس کو ایسے دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ بات میں نہیں کہہ رہی, کوئی اور نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولى بالمؤمنین من انفسہم, نبی کا حق ہے مومن کی زندگی پہ, اس کی جان پہ. یہ خالق یہ عطا کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق, کہ ایک مومن کی زندگی پہ اس کا حق خود اتنا نہیں ہے. پہلا حق حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کیونکہ خالق کلام اللہ کا کلام ہے, اس میں خالق کے کائنات یہ عطا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے. ان کا ہم پہ حق ہے, ان کا ہم پہ حق ہے, کیونکہ انہوں نے ایک امتی کے لیے دعا کی ہے, ایک امتی کے لیے پین لیے. تو میں یہ سوچوں بابر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا دعا کی, وہ کیسے دیکھنا چاہتے ہوں گے, مطلب آپ بھی یہ سوچیں. اینڈ دین وی چینج آور سیلوز ایوری ڈے وی میک اسمال چینجز, وی لیو دا محبت آف بابر صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے. اور سب سے بڑی ہوئی والی بات, ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ اپنے رنگ میں ہمیں رنگ لے, تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میاں میں بابر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رنگ میں اور رحمت کے رنگ میں رنگ دیں. کہتے ہیں 1.8 بلین مسلمز ہیں اس وقت اس دنیا میں, 1.8 بلین مسلمز. اگر ہم صرف محبت اور رحمت ہمارے کریکٹر کا خاصہ بن جائے, واللہ یہ دنیا ہی جنت بن جائے. چاہے یہاں پہ ابلیس ہم سے ڈبل تعداد میں لوگ لے آئے, لیکن 1.8 بلین چلتے پھرتے محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے, رحمت کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ اگر ادھر چل رہے ہوں, I mean I can't even imagine کہ وہ کیا جنت ہوگی اس دنیا پہ. سبحان اللہ. سو اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کو ہم سب کے لیے مبارک کرے اور ہمیں ویسا بنائیں جیسے بابر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. Inshallah, in the second part, I will share with you قرآن پاک کی کچھ آیات and بابر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ
مبارک جملے جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی اور اس حقیقت کی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس جہان میں بھیجا، اس کا کیا مقام ہے اور کیسے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یا رب العرش العظیم، یا اللہ میں کوئی غلطی ایموشنل ہو کے کوئی بات ایسی منہ سے نکلی، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں۔ یا اللہ میاں ہمیں بالکل اپنی چاہتوں جیسا بنا دیں، جیسے آپ کی چاہت ہی فاطمہ کو اس دنیا میں پیدا کرتے ہوئے بھیجتے ہوئے، مجھے ویسا بنا دیں، ہم سب کو ویسا بنائیں جیسی آپ کی چاہت ہے، اور ہمیں ایسا بنا دیں جیسے بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، تو ہم آپ کے محبوب بن کے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن کے وہاں کھڑے ہوں، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے صرف خوشی جائے، ہم بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آمین یا اللہ۔ سمت پہ، اس پیارے وطن پاکستان پہ، اس کے افواج پاکستان پہ، اور اس کے ہر باسی پہ اپنی شان کریمی کے شان رحمت اللہ عالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتفے خصوصی نظر کرم فرما، سب کی حفاظت فرما، ہر جن اور انس اور شیاطین کے مارے اپنے نفس کے شر و ظلمتوں سے، فتنہ و فساد سے اور ناپاکیوں سے، نحوس نجاستوں سے ہمیں کامل طہارت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العرش العظیم، بحرمت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔